جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ، ویلکم ٹو صبح کی سوچ۔ میں ہوں نمرہ طارق۔ میں ہوں جی حسین لیاقت، اور نمرہ نے اب شعر پڑھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی پڑھ لوں۔ ضرور۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ جس طرح سے نمرہ نے ذکر کیا کہ آج 12 ربیع الاول ہے، آج وہ اسلامی تاریخ کا اہم ترین مہینے کا اہم ترین دن ہے، جس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت انسانیت کو نصیب ہوئی۔ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارک گھڑیوں کا شکرانہ ہر اہل ایمان اپنے اپنے انداز میں کرتا ہے۔ 12 ربیع الاول کا یہ دن پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بے پناہ اہمیت کا حامل ہے۔ ماہ ربیع الاول آتے ہی پوری دنیا کے مسلمان جوش و خروش کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں اور میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی مناتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا جائز اور مستحب ہے۔ بالکل جی، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حسنین یہ ایک بہت بڑی علامت ہے، یہ اس کی نشانی ہے، اور اس کی اصل قرآن و سنت سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی حقیقت بھی ثابت ہے۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے وہ مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام جیسے اہم فرائض کی رغبت دلاتا ہے، اور پھر قلب و نظر جو ہے، ہمارا جو دل ہے، اس میں ذوق و شوق کی فضا بھی ہموار کرتا ہے۔ ہم لوگوں کو اپنے نبی سے محبت بہت، مطلب جب بھی آپ دیکھیں آج کا یہ دن ہے، ہم جب اس کو اس کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھتے ہوئے مناتے ہیں تو ہمارے دلوں کے اندر ہمارے نبی کی محبت کا رتبہ مزید بلند ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بذات خود شریعت میں بھی بے پناہ نوازشات و برکات کا جو یہ دن ہے یہ اس کا باعث بنتا ہے۔ ویسے تو میلاد النبی اور محافل نعت جو ہے اس کا انعقاد پورا سال ہی جاری رہتا ہے اور جاری رہنا بھی چاہیے، لیکن خاص طور پہ جو آج کا دن ہے، خصوصاً ماہ ربیع الاول میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تہوار پوری مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے، اور دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے یہ ایک عظیم خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اور اس دن محسن کائنات، آقائے کائنات اور فخر موجودات حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اور آپ کی جو بعثت ہے وہ اتنی عظیم نعمت ہے جس کا مقابلہ دنیا کی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور نعمت کبھی بھی کر سکتی ہے۔ بالکل، آپ قاسم نعمت ہیں، اور ساری نعمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملتی ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ میں بانٹتا ہوں اور اللہ مجھے عطا کرتا ہے۔ 12 ربیع الاول کا یہ عظیم دن ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کا، اپنے اخلاق کا، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کس قدر تعلیمات نبوی کا اثر ہے۔ بے شک۔ اور آج کے اس پورے دن میں ہم 12 ربیع الاول کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے معروف نعت خوان بھی موجود ہوں گے، اس کے علاوہ اسلامی سکولرز جس طرح نمرہ نے بتایا وہ بھی موجود ہوں گے۔ لیکن پہلے میرا خیال ہے کہ ہم آج کی جو سٹوریز ہیں نا وہ بھی بڑی اسلامی سٹوریز ہیں، بہت اسلامی۔ ہم پاکستان کی پارلیمنٹ بہت اسلامی ہو گئی ہے، کل کا پورا دن بلکہ پرسوں کا بھی پورا دن ہم تو گزشتہ کئی روز سے دیکھ رہے ہیں کہ جو پارلیمنٹ میں کافی ہلچل مچی رہی، اس پہ بھی کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ 12 ربیع الاول کی یہ خاص ٹرانسمیشن بھی ABN نیوز پہ آپ دیکھ سکیں گے۔ جی، تو آج آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی تہوار ہم منا رہے ہیں، 12 ربیع الاول کا دن ہے، تو ہمارے پاس جو سٹوریز ہیں وہ بھی اسلامی ہیں، موقع کی مناسبت۔ ہاں ایگزیکٹلی۔ تو برطانوی ریالٹی ٹی وی سٹار ہیں، کاروباری شخصیت ہیں ڈینی، جو کہ اپنے انسٹاگرام پہ انہوں نے ایک پوسٹ لگائی جس کے مطابق ہمیں بتایا گیا، انہوں نے ہی بتایا کہ اسلام میں نے قبول کر لیا ہے، اور انہوں نے جو پوسٹ لگائی ہے اس کے مطابق مسجد الاحرام میں عمرے کی ادائیگی کی انہوں نے ویڈیو بھی شیئر کی، جس میں انہیں خانہ کعبہ کے سامنے روتے ہوئے دیکھا گیا، اور ڈینی نے بتایا کہ سعودی عرب میں کاروبار کے دوران انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور اب وہ لنڈن واپس آ رہے ہیں۔ مطلب آپ اندازہ لگائیں، جو آپ بات کریں کہ خانہ کعبہ کے سامنے ان کی رونے کی ویڈیو جو انہوں نے خود بھی بلکہ شیئر کی، وہ انٹرنیٹ پہ وائرل بھی ہوئی۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے خوبصورت فیلنگ یہ ہوتی ہے، اور آپ نے ہمیشہ ہر کسی کو کہتے سنا ہوگا کہ جب انسان پہلی دفعہ خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے وہ جو فیلنگ ہوتی ہے اور انسان کو نہیں معلوم ہوتا، وہ پوری دنیا کو فار اے فیو سیکنڈز بالکل بھول جاتے ہیں، اور وہ کیفیت جو روحانی کیفیت ہوتی ہے وہ اس پوری دنیا میں کبھی آپ کو کہیں وہ کیفیت نہیں مل سکتی ہے۔
اور انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ رونا شروع کر دیتا ہے اللہ کے حضور. بے شک. تو یہ چاہے کوئی پہلے غیر اسلام ہو یا پھر مسلمان ہو, یہ کیفیت, اور ایک دم سے جب آپ نے بتایا تو میں نے وہ فیل کرنے کی کوشش کی کہ یقینی طور پہ یہ وہی روحانی کیفیت ہے جو ہر شخص کو, ہر ایک مسلمان کو خانہ کعبہ کے سامنے نصیب ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی آگے بڑھتے ہیں جی. اگلی سٹوری ہم نے پچھلے دنوں شیئر کیا تھا کہ 34 دن میں ایک فیصلہ آباد کی ایک ننی منی سی بچی تھی جنہوں نے 5 سالہ بچی تھی, 7 سالہ بچی تھی جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا تھا. لیکن اب تو ویسے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ کم وقت میں قرآن حفظ کرنے کے بارے میں سنتے ہیں, لیکن کم عمری میں قرآن حفظ کے بارے میں پہلے کبھی نہیں سنا. الجزائر سے تعلق رکھنے والے عبد الرحمن فروخ سے آپ ملیے جنہوں نے 3 سال کی قابل ذکر عمر میں سب سے کم عمر حافظ قرآن بننے کا گنیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کر لیا. گنیز ورلڈ ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا ہے. یہ 3 سال کی عمر آپ نے بتائی, سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور ننھے منھے سے قاری صاحب ہے نا, ننھے منھے سے قاری صاحب. اور آج ویسے بھی 12 ربیع الاول ہے اور اتنی خوبصورت یہ کچھ ہمارے پاس خبریں, اور میرے خیال میں ہمارے پاس ان کی ایک ویڈیو بھی پڑی ہے جس میں یہ تلاوت قرآن پاک کر بھی رہے ہیں. آپ کو بھی سنواتے اور ہم خود بھی سنتے ہیں. أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن. کیا بات, جزاک اللہ, ماشاءاللہ. کتنی خوبصورت ویڈیو ہے, اٹس ویری کیوٹ. اور وہ جتنا وہ خود معصوم اور چھوٹا سا, چھوٹی چھوٹی آواز, وہ معصومانہ قسم کی آواز. قاری صاحب, حافظ صاحب, ہاں حافظ صاحب, چھوٹے ننھے منھے حافظ صاحب. چلیں جی, اب آپ کو ملواتے ہیں ایک اور بزرگ سے جنہوں نے 55 ممالک کا طویل سفر کیا اور ہر جگہ اسلام کی روشنی انہوں نے پھیلائی. ان کے ذریعے ہزاروں لوگوں نے اسلام کو قبول کیا اور انہوں نے جو ہے وہ 2 لاکھ قرآن پاک کی کاپیز بھی تقسیم کی ہیں. ان کی یہ بے پناہ محنت جو ہے وہ مختلف علاقوں میں امن اور ہدایت کی روشنی پھیلائی اس کی وجہ سے ظاہر ہے. اور ان کی جو یہ کوشش ہے اس کو انٹرنیشنلی بھی عظیم تبدیلی کی علامت سمجھا جا رہا ہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ ان کی خود عمر, جو ہم پکچرز اس وقت ان کی دکھا رہے ہیں, آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے یقینی طور پہ اسکرینز پہ, اس عمر میں آپ جہاں پہ ہمارے بزرگ ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محتاج نہ کرے, تو اس عمر میں تو ویسے ہی انسان جو ہوتا ہے, اللہ نہ کرے کوئی بھی ہو, لیکن آپ ڈپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں پر اسلام کی لگن اور محبت ہے کہ جذبہ, میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ یہ جذبہ ہے جس نے شاید اس طرح لوگوں کو جوان رکھا ہے کہ آپ اس عمر میں بھی وہ کام کر رہے ہیں جو شاید کوئی جوان بھی نہیں کر پاتا. اور اتنا اچھا کام کر رہے ہیں کہ اپنی دنیا بھی سنوار رہے ہیں, اپنی آخرت بھی سنوار رہے ہیں, اور دوسروں کی بھی, ایگزیکٹلی. اور یہ میرے خیال ہے خدمت خلق بھی ہے اور اس کا ثواب بھی ملتا ہے. ایک ایسی خدمت خلق کا کام ہے جس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. اگلی سٹوری بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ایک اور شارٹ سٹوری بھی ہے ہمارے پاس. اسرائیلی فوجی کارروائی کی تباہی کے باوجود غزہ کی پٹی میں اس وقت فلسطینیوں نے اسلامی مہینے ربیع الاول, جو آج ہم سب پوری دنیا کے مسلمان سیلیبریٹ کر رہے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی سالگرہ غزہ پٹی میں منائی گئی. انہوں نے دل سے گائے جانے والے نعتیہ گانے جو ہیں طلع البدر علینا, اس کی تلاوت کر کے اپنے عزم اور ایمان کی جھلک پیش کی. یہ خوبصورت ویڈیو بھی اس کی بلکہ انٹرنیٹ پہ کافی وائرل ہے. طلع البدر علینا تو ویسے ہی بہت خوبصورت کلام ہے. بالکل ایسے ہے نمرہ. اور یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے اسی خوبصورت رزق کے ساتھ ہی یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.